العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أن اشكر لي ولوالديك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله زمہجوری برآمد جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم ناخر رحمت للعالمین زمہرما چرا غافل نشینی بروں آور سرز برد جمانی کہ روئے تست صبح زندگانی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وزرقته قصہ مختصر تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی ہے، رب ذوالجلال بھی ہے، ذات با کمال بھی ہے، خالق جبرائیل بھی ہے، مالک خلیل بھی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے وجوب، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ایصال ثواب کی محفل میں مجھے جو انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ 20 سے 25 منٹ کی گفتگو عظمت والدین کے حوالے سے کرنی ہے، انشاءاللہ اسی حوالے سے چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اللہ رب العالمین میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے، آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے آپ کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ رب العالمین حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک، فرمایا کہ میرا شکر کر، ولوالدیک، اور اپنے باپ کا شکر کر۔ اللہ نے اپنے شکر کے بعد حکم دیا کہ اپنے باپ کا شکر ادا کر۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ لا تعبدو، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنی ہے،
اور ساتھ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت کر اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ اپنی گفتگو اسی بات سے شروع کروں گا۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ بڑی نورانی وجدانی محفل ہے، جس محفل میں حضور ہوں اور صحابہ ہوں۔ تھوڑا تخیل جمائیے کہ کیسی پرکیف محفل ہوگی، کیسی پرسرور مجلس ہوگی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ آقا دو عالم نور مجسم کی عمر مبارک 6 سال کی تھی جب والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ جہان فانی سے رخصت ہو گئی، تو فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ آج کی آقا پھر کیا ہوتا؟ فرمایا میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میں نماز میں ہوتا، حالت قیام سے رکوع کی طرف جا رہا ہوتا۔ عرض کی آقا پھر کیا ہوتا؟ فرمایا میری ماں مجھے آواز دیتی، بیٹا محمد، میں لباس توڑ کر ماں کی آواز کا جواب دیتا۔ فرمایا میں محمد رب کی نماز توڑ دیتا اور میں جا کے اپنی ماں کی بات سنتا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسی خواہش کا اظہار کیا میرے اور آپ کے لیے۔ اس بات کے اندر کتنے راز پوشیدہ ہیں، کتنے راز پوشیدہ ہیں۔ آج دیکھیں کہ ماں باپ اولاد کے میٹھے بول سننے کو ترس گئے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں جب نوجوان بیٹا گھر میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ حضرت یہ انبیاء کا حال ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کوہ طور پر جا کے رب سے کلام فرماتے، اور اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، بڑے لاڈلے، بڑی شان و عظمت والے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جہان فانی سے چلی گئی، بے دھڑک پہاڑ پہ جاتے، کوہ طور پر، اور رب سے کلام فرماتے۔ آج نہ جانے کیا ہوا کہ دل پہ پہلے الہام ہو گیا، وہی نازل ہو گئی، اے موسیٰ دھیان سے آنا، اے موسیٰ دھیان سے آنا، اے میرا مولا میں تیرا نبی ہوں، وہی موسیٰ ہوں جو اکثر آتا رہتا ہوں۔ اے مولا تو نے مجھے کلام کا شرف عطا کیا ہوا ہے، لوگ مجھے کلیم اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو گھر سے نکلتا تھا کوہ طور کی جانب، کوہ طور کی بلندی پہ جا کر میرے ساتھ کلام کرتا تھا، اور گھر کے اندر تیرے لیے دعائیں تیری ماں کرتی تھی۔ آج تیری ماں دنیا کے اندر نہیں رہی ہے، آج دھیان سے آنا دعائیں کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اے موسیٰ جن آنکھوں سے تیرا رب تجھے دیکھا کرتا تھا، جن آنکھوں سے تیرا رب تجھے دیکھا کرتا تھا، وہ آنکھیں اب دنیا میں نہیں رہی۔ پتہ چلا کہ جب رب اپنے بندے کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو دیکھتا ہے تو ماں کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وہ تو بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، وہ تو سمیع بصیر ہے، ہر ایک کو بصارت عطا کرتا ہے، لیکن جب بندے کو دیکھتا ہے ماں کی آنکھوں سے کیوں دیکھتا ہے؟ اس سے ماں کا مقام پتہ چلتا ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ گھر کے اندر آج مائیں نوکروں کی طرح زندگی بسر کر رہی ہیں، لیکن مقام اللہ نے کیا دیا ہے؟ جنت 7 آسمانوں کے پار ہے، اور اللہ نے اٹھا کے ساری کی ساری جنت ماں کے قدموں کے نیچے لا دیا۔ جنت کا تو وہ مالک ہے، اس کے بغیر بھی دے سکتا تھا، لیکن ماں کا مقام بتایا کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ اور پھر ماں ہوتی ہے، ماں کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ ماں اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے۔ جب اللہ نے اپنے پیار کی مثال دی تو ماں کے پیار سے مثال دی کہ میں رب 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ کسی اور کی چیز کی تو مثال دی جا سکتی تھی، ماں کی مثال کیوں دی؟
پتہ چلا کہ رب کے بعد اگر کوئی ہستی انسان سے پیار کرتی ہے تو وہ ماں کی ہستی ہے. ماں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اور رب کے بعد اگر کوئی چیز ہے پیار کرنے والی تو وہ ماں ہے جو اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے. ماں کے سینے کو اللہ رب العالمین نے محبتوں کا خزینہ بنایا ہے. اس کے سینے کے اندر اولاد کی محبت کو بھر دیا ہے. ماں کا وہ مقام ہے. میں آپ کی سماعتوں کی نظر ایک پنجابی نظم کروں گا، اور جس نے نظم لکھی انور مسعود نام ہے. ویسے مزاحیہ شاعر ہے، لیکن جب اس سمت آئے نا تو حقیقت ہے کہ قلم توڑ کے رکھ دیا. کہتے ہیں کہ واقعہ بالکل سچا ہے، خود کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ سکول ٹیچر بھی میں تھا اور میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کو کہتے ہیں کہ میں نے پھر پنجابی کی نظم میں بند کر دیا. میرے پاس جو بچے سکول میں پڑھتے تھے نا، نظم میں نام بھی انہیں کے لکھے. کہتے ہیں کہ 2 طالب علم تھے میرے پاس پڑھتے تھے. ایک دن ایک کا نام بشیر تھا، ایک کا نام اکرم تھا. وہ بشیر ایک دن وہ لکھتے ہیں کہ سکول دیر سے آیا، تو پھر میں نے اس سے سبب پوچھا کہ دیر سے کیوں آیا سکول میں. اس نے پوچھا کہ آج بڑی دیر نال آیا ہے. او بشیر آپ اے تیرا گھر ہے تے نال ہی سکول ہے، جائے گا تو میرے کو ہڈیاں بنا کے، آج بھی تو آیا ہے 2 گھڑیاں گھسا کے. لیٹ ہونے کا سبب پوچھ رہا ہے ماسٹر صاحب. تو وہ جو بشیر ہے لڑکا، وہ آگے جواب دیتا ہے کہ ماسٹر جی میری ایک گل تسی سن لو. اکرمے نے نیر وچ نیر جیا پایا جے، ماں نو اے مار دے تے بڑا ڈاڈھا مار دے. ماں نو اے مار دے تے بڑا ڈاڈھا مار دے. اج اس بھیڑکے نے حد پئی مکائیے، ماں نو مار مار کے مدھاڑی پھن سٹی سی. بندے کٹھے ہوئے نے تے اتھوں نس چلیا، چک کے کتاباں تے سکول وال پجیا. کہتا ہے پھر آپ کو کیا مسئلہ، ماں کو تو اس نے مارا ہے، تو کیوں لیٹ ہوا؟ کہتے ہیں ماسٹر جی ماں آج اکرمے دی ساڑھے کار آئی سی. ماں آج اکرمے دی ساڑھے گھر آئی سی. کس حالت میں آئی ماں؟ ماں آج اکرمے دی ساڑھے گھر آئی سی، منہ تے نیل سن ٹوٹا ہویا ہاتھ سی. اتنا مارا، منہ تے نیل سن ٹوٹا ہویا ہاتھ سی. اکھاں وچوں اتھرو تے لباں تے رد سی. اب کیوں آئی؟ کہ میرے بیٹے کا تو کلاس فیل ہوئے، جا کے استاد کو بتانا کہ یہ ماں کو مار کے آیا ہے. آئی کیوں تھی؟ کہنا ماں آج اکرمے دی کال ساڑھے آئے سی، منہ تے نیل سن ٹوٹا ہویا ہاتھ سی، اکھاں وچوں اتھرو تے لباں تے رد سی. کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا، میرا بھی تو آج ایک کام کری ہی ریا. روٹی میرے اکرمے دی لئی جا مدرسے، آج ول ٹر گئی میرے نال رس کے. اتنا مارا ماں کو کہ ہاتھ توڑ دیا، چہرے پہ نیند پڑے ہوئے، لیکن کہہ کیا رہی ہے کہ میرا بھی تو آج ایک کام کری ہی ریا. روٹی میرے اکرمے دی لئی جا مدرسے، آج ول ٹر گئی میرے نال رس کے. آگے کہتا ہے اس نے بنایا کیا تھا؟ ریج نال رنیا سو انڈیاں دا حلوہ. ریج نال رنیا سو انڈیاں دا حلوہ پونے وچ بن کے تے میرے ہاتھ دتو سی. ایو گل ماسٹر جی مڑ مڑ کہندی سی، چھیتی نال جائیں بیبا دیریاں نہ لائیں بیبا، اودیاں تے بھوک نال لوسدیاں ہون گیاں آندراں، بھوکا بن آج وہ سکولیں ٹر گیا ہے. تو یہ ماں کا مقام ہے. اتنا کچھ مار کھانے کے باوجود بھی وہ بیٹے کے وارے نیارے جیسے کہتے ہیں کہ بیٹے کے وہ وارے جا رہی ہے، قربان ہو رہی ہے، اور بیٹے کی فکر ہے کہ میرا بیٹا بغیر کھائے پیے یہاں سے چلا گیا. وہ کہتے ہیں کہ کسی عاشق کو آج اس دور کے اندر نوجوانوں کو یہ عشق چڑھا ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ کسی عاشق کو محبوبہ نے کہا کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.